الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هنالك دعا زكريا ربه اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مقام پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی قال رب هب لی کہنے لگے اے میرے رب مجھے عطا فرمائیے من لدنک ذریہ اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ پاک صاف اولاد انک سمیع الدعاء بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں فنادته الملائکہ ان کو فرشتوں نے آ کر پکارا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اس حال میں تھے کہ وہاں اسی مقام پر حجرے میں اپنے عبادت خانے میں نماز کے اندر مصروف تھے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور بتایا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمے کی وسیدا وحسورا اور وہ سردار ہوگا اور وہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا ونبیا من الصالحین اور نبی محترم ہوگا صالحین میں سے اعلیٰ درجے کا نبی ہوگا قال رب انا یکون لی غلام پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب یہ بیٹا کیسے ہوگا وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر میں بھی بوڑھا ہو گیا میری بیوی بانجھ ہو گئی یا اللہ کیسے ہوگا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں قال رب اجعل لی آیہ پھر انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اس کے بارے میں کوئی نشانی بتا دیجئے قال آیتک اللہ تکلم الناس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی اس میں یہ ہے
کہ آپ اس وقت 3 دن تک لوگوں سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہاں اشارے سے بات ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی شام بھی اپنے رب کی تسبیح ادا کرتے رہو۔ پچھلی آیات میں سیدہ مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جب پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ لڑکوں سے بھی افضل اور اعلیٰ لڑکی ہے، اللہ نے اس کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کی ذمہ، زکریا علیہ السلام کفالت کرتے تھے، اب بند کر کے گئے دروازہ، واپس آئے تو جب بے حساب رزق پایا، بے بس میں پھل پائے، تو جب دیکھا تو پھر سوال بھی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے آئے، اللہ نے بے حساب رزق عطا فرمایا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کا خیال یہاں اس بڑھاپے کی عمر میں یہ بھی بن گیا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن ایک ہوتا ہے بالکل مشاہدہ سامنے ہو جانا۔ اب اس میں ان کے خیالات اب ایسے بن گئے کہ اب تو مجھے بھی دعا کر لینی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام نے اب ایسے حالت کو دیکھا تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ان کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی کیا۔ یہ تیسرا پارہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں بھی، سورۃ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے لگے، اور مانگتے ہوئے ایسے بھی کہا یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے، منہ میں دانت نہیں، اور بیوی بھی ایسی بانجھ اور کمزور ہے، لیکن آپ کی قدرت کو دیکھ کر یقین کے ساتھ آج مانگ رہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے بہترین وارث نصیب فرما دیجیے۔ یہاں بھی انہی کی دعا کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے دعا ادھر ہی مانگ لی، اللہ رب العزت سے مانگا یا اللہ پاک صاف نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد نیک ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نافرمان ہو، ضدی ہو، شرارتی ہو، سرکش ہو، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں، اور مانگنے والوں نے مانگی، اور آج بھی کسی نے جب مانگنی ہو تو ایسے ہی کہ اللہ رب العزت سے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اچھے بچے، اچھی بچیاں نیک ہوں، فرما بردار ہوں، تو اس کا بہترین ایک نظام ہے کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، نیک بچہ، اچھا بچہ، پاک بچہ عطا فرمائیے۔ دعاؤں کو سننے والے آپ ہی ہیں، اللہ رب العزت ہی کے سامنے بندہ ہمیشہ دامن پھیلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا در دکھایا اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا سبق پڑھایا۔ ہر حال میں بندہ اللہ کے در پر آئے، اولاد ہے، رزق ہے، عزت ہے، صحت ہے، دیگر معاملات ہیں، سب کا سوال اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا خزانہ ادھر ہی سے تقسیم ہو رہا ہے، کوئی خزانوں والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگ لی، اور اس حال میں فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے آ کر بشارت سنائی اور نام بھی بتا دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اب اس بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھ دیا گیا ہے۔ کیسا خوبصورت اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام کر دیا گیا، نام بھی رکھا گیا، صفات بھی بتائی گئی، صفات بھی اعلیٰ درجے کی بتائی گئی۔ سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ اس کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے محض اپنے حکم سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ہر جگہ ہر ایک کے لیے اسی کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا خاص حکم ہوا، اب اس لیے اللہ کا کلمہ ان کو کہا گیا۔ تو
تو ان کی تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق ان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کریں گے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کا مقام بھی بتایا گیا، بسیدن، سید سردار کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے رسول نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، مجھے اللہ نے ساری اولاد آدم کی سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے اور اس جمع کیے ہوئے میدان میں سب کے سردار ہمارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، سردار کے بارے میں اور بھی احادیث پاک میں کہ سید سردار کو کہتے ہیں، بڑے کو مقتدا کو پیشوا کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سید منافق نہیں ہوتا، سید فلاں نہیں ہوتا، اس قسم کی بری عادات بھی بتائی گئی کہ ایسے سید میں نہیں ہونی چاہیے۔ سید صاف ستھرا ہو، مومن ہو، مخلص ہو، دیانتدار ہو، شریف ہو، اچھا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، سخاوت والا ہو، سید ہو، بہترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرداری عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بیان کر دیا گیا، وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو سردار بھی بنائے گا، اور وہ حسورا، اپنے آپ کو عام لذتوں سے روکنے والے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفات پہلے بتا دی، وہ عالم الغیب پروردگار عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کے بارے میں بتایا۔ وہ اب لذتوں میں نہیں جاتے، وہ بڑے اپنے آپ کو مجاہدے میں لگاتے ہیں۔ مجاہدہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف کوئی نہ کوئی مقام پانے کے لیے، تو وہ ایسے مجاہدے والے۔ اور ایک مزید صفت، عظیم صفت ارشاد فرمائے گی کہ وہ اللہ رب العزت کے عظیم نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نبوت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ نبی بھی، رسول بھی، سید بھی، مصدق بھی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت ہو گئی، مل گئی، تو حیران بھی ہو گئے کہ دعا تو میں نے مانگ لی ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی ماں ہے، اور میری کیا حالت ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے مانگ لی ہے، اب اسی طرح ہوگا جیسے آج بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے آپ کو اولاد اس عمر میں بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اب جب یہ بات ارشاد فرمائی، پھر زکریا علیہ السلام نے اگلی بات کہہ دی کہ یا اللہ پھر نشانی تو بتائیے، علامت تو بتائیے، جب وہ آئے گا تو پیدا ہونے سے پہلے کوئی علامات ظاہر ہوں۔ تو ایسے اللہ رب العزت سے مانگا تو اللہ نے فرمایا، آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت آپ کا دل صرف ذکر کو کرے گا اور ذکر کر سکیں گے، زبان اور کسی بات کے لیے نہیں چلے گی، آپ کی زبان روک دی جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اب زبان رکی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، لوگوں کو اشارے سے بات کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر جاری ہے، لوگوں سے بات نہیں کرتے لیکن اللہ کی تسبیح جاری ہے، لوگوں سے کوئی ایسا تذکرہ تبصرہ نہیں ہو رہا لیکن اللہ رب العزت سے ہم کلامی باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں، یعنی ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کی شان اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نظام عطا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس مالک کی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے، اس مالک کی پہچان ہو جائے، پھر بندہ بندگی اس کی کرے گا اور اس کی خالص عبادت کرے گا، اس میں کبھی ریاکاری نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، اور بندہ دعائیں پھر اللہ سے مانگے گا، پھر اللہ رب العزت سے مانگے گا تو یقین بھی ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی عطا ہوگی تو پھر شکر بھی ادا کرے گا۔ اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، تو یہ مالک کی پہچان ہی کے لیے یہ چیزیں بیان فرما دی گئی۔ وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا اللہ، وہ کسی کا پابند نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک کے لیے کیا مشکل ہے؟ مالک تو بندہ دنیا میں دیکھتا ہی ہے کہ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے مالک، مالک کا اختیار ہوتا ہے، مالک جو مرضی کرے مالک کر سکتا ہے، مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
خالق ہے دینے والا، تو اس مالک کو پہچان کر بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور اس سے دعائیں بھی مانگے، اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمجھے، اور پھر اسی کو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مل رہی ہے، پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، تسبیحات پڑھے اور ذکر اذکار کرے۔ یہ سبق امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے سمجھایا، پڑھایا۔ اللہ رب العزت اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی تسبیح حمد و ثنا والی ہی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔